أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے اپنی ذاتی چند مصروفیات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کون سا دن ہے؟ اتوار۔ چھٹی کا دن ہے یا کام کا؟ چھٹی کا، آپ کی، میری نہیں، ٹھیک ہے۔ جمعے کی صبح 8:30 بجے میں تیار ہو کے الکحف ہیڈ آفس پہنچا۔ مختلف میٹنگ معاملات، ماشاءاللہ اتنے شعبے ہیں، اتنی برانچز ہیں، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ 11:15 بجے کے بعد ہم نکلے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، شاہ جمال مسجد پہنچے۔ نماز جمعہ کے بعد فارغ ہو کے کچھ لوگ اور وہاں ملتے ہیں مسجد میں، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے پھر میں گیا اپنے آفس، تو 10-15 منٹ وہاں اپنے جو ہمارے ذمہ داران ہیں کاروبار کے، ان سے بات چیت کی۔ میرا پہلے تھا کہ میں سیلز پرچیز خود کرتا تھا، ڈیلنگ خود کرتا تھا، اب آگے لوگ ہیں، میں خالی پالیسی میکنگ اور رپورٹنگ کرتا ہوں، باقی سے زیادہ کام ہی نہیں، 15-20 ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کچھ وقت گزارا تو وہاں سے نکل گئے پھر ہم گجرانوالہ، وہاں 1-2 ملاقاتیں تھیں، پھر بیان تھا مغرب سے عشاء، افطاری بھی وہیں پہ کی الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر عشاء کے بعد ایک اور کوئی ملاقات تھی، وہاں گئے۔ تو رات کو 11:30 بجے میں لاہور میں گھر میں جب پہنچا ہوں تو بستر پر لیٹا نہیں، گرا ہوں۔ یہ جمعے کا دن ہو گیا۔ آگے کون سا دن آتا ہے جی؟ ہفتہ۔ ہفتے کے دن صبح پھر وہی 9-9:15 بجے تقریباً میں ہیڈ آفس پہنچا، اور ملاقاتیں، کام اور بہت سارے شعبے ہیں۔ اچھا، روزانہ ایک سپارہ قرآن بھی سنا، ایک سے قرآن مجید کا ایک سپارہ بھی روز سناتا ہوں، قاری صاحب آتے ہیں تو 20 منٹ وہ لگتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں اٹھا ہوں آفس سے 11:16-17 پہ، تو ایک پروگرام تھا ایولون ہائی اسکول والوں کا قرآن کوئز، وہاں گیا، شرکت ہوئی، وہاں بیان، دعا۔ اس کے بعد پھر 12:42 پہ دوبارہ تقریباً ہیڈ آفس آیا ہوں، کچھ لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اور 1 بجے پھر ان سے ملاقات کر کے 1:05 پہ پھر نکلا ہوں۔ اب ہفتے کا دن تھا، جمعے کو تو میں فیکٹری بھی گیا تھا اپنی اور آفس بھی گیا تھا، فیکٹری بتانا بھول گیا۔ اب وقت بہت تھوڑا تھا تو فیکٹری کو چھوڑ دیا، آفس میں 5-7 منٹ 8 منٹ دیے، شاید 12 دے دی ہوں، 11 دے دی ہوں، کم و بیش۔ وہاں سے بھی نکلا، جھنگ حضرت جی کے پاس جانا تھا، اور جن صاحب کے ساتھ جانا تھا اس میں بہتر یہ تھا میں ہوں اور وہی ہوں، ڈرائیور بھی نہ لے کے گیا۔ ڈرائیور تھا، ان کو کہا بھائی آپ جائیں گھر، میں جا رہا ہوں۔ پھر کل آنے جانے میں پھر رات کو 12 بجے واپس پہنچے الحمدللہ جھنگ سے، حضرت جی سے بڑی ملاقات ہوئی۔ تو کچھ کیا کہتے ہیں، میں نے جو تھوڑی سی کارگزاری سنائی، حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دین کے لیے چن لیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں تو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، دکانداری کرتا تھا، آپ نے خلافت کی ذمہ داری دے دی، اب جو ہے دکان کرائے پر ہے اور میں سڑک پر ہوں۔ کل گجرانوالہ میں تھا، ابھی جھنگ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو خیر، تو رات کو 12 بجے کے قریب میں گھر پہنچا، تو گزشتہ رات قدرتاً نیند ذرا کم آئی، تو بعض زیادہ تھکنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، یا کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم۔ اب صبح 9:30 بجے سے الحمدللہ مہمان آ گئے تھے، اور یہاں صبح 10 بجے سے لے کے تقریباً 1:15 بجے تک نصاب کے اوپر، اسکولوں کے نصاب کے اوپر اور مختلف نصاب کے اوپر ایک بریفنگ تھی بہت اہم، کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے موجودہ، یہ سارے کا سارا مغرب سے متاثر ہے، اور ہماری نسل ایثار، قربانی، محبت، اخوت، خوف خدا، والدین کی خدمت، ان ساری چیزوں سے باہر ہو چکی ہے۔ ادب ان کے اندر اب وہ نہ رہا۔ تو اس تعلیم نے ہمیں کیا دیا؟ تو ضرورت ہے کسی متبادل تعلیمی نظام کی۔ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی، اور نظام بھی الحمدللہ آ گیا۔ اب چیلنجز یہ ہیں کہ اس کو اپنائے گا کون؟
تو کچھ دیوانے، کچھ مستانے چاہیے جو ان اندھیروں کے اندر صرف خوف خدا کو اپنے اندر بساتے ہوئے اس طریقے کی تعلیم حاصل کریں، جن کا مقصد پیسہ نہ ہو۔ تعلیم کاروبار بن گیا، یہ بدنصیبی ہے۔ خیر، اس پہ میٹنگ ہوئی، پھر ظہر کی نماز یہاں ہوئی، اس کے بعد کھانا تھا۔ ان حضرات کے جانے سے پہلے امجد بھٹی صاحب آ گئے، ان سے میٹنگ ہو گئی۔ ان کے جانے سے پہلے ایک آئی ٹی کے ہمارے ہیڈ جو ہیں وہ آ گئے، ان سے میٹنگ ہوئی۔ پھر ان کو کہا یار خدا کے لیے بھی جاؤ، میں نے بیان بھی تیار کرنا ہے تو آپ جاؤ۔ تو پھر نیچے گیا اور بیان تیار کر کے کیا کہتے ہیں 5:15 پہ نماز تھی تو 5:16 پہ میں پہنچا ہوں، اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں الحمدللہ۔ عصر سے مغرب یوں وقت گزرے گا، مغرب کے بعد آپ میں سے کئی احباب، ہر مغرب کو میں وہاں بیٹھتا ہوں، انفرادی ملاقات ہوتی ہے، ایک معمول ہے، اس میں کبھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کبھی کم، کبھی 1 گھنٹہ بھی لگتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جب بھی ہونا ہے تو وضو وغیرہ تازہ کر کے ایک صاحب کے ہاں دعوت ہے، وہاں ہم دونوں میاں بیوی نے جانا ہے، والد صاحب اگر جانا چاہیں گے جا سکے، اپنی طبیعت کو دیکھ لیں گے، ایک دعوت ہے وہاں جانا ہے، تو وہاں ایک بیان بھی ہے اور کچھ الکحف کے حوالے سے کچھ معاملات بھی ہیں۔ تو جناب عالی پھر آتے آتے کوئی 11-12 بج جائیں گے۔ یہ 3 دن کی کہانی سنائی ہے، میرے سارے دن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ والد صاحب کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ موم بتی اگر ایک طرف سے جلائی جائے نا تو زیادہ دیر چلتی ہے، دونوں طرف سے جلا دو تو جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری تفصیل میں نے کیوں بتائی، کیا وجہ ہوگی؟ 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دین کے اور خیر کے کاموں کے لیے قبول کر لیا۔ بہت سارے تقاضے میرے رہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس پہ بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو وقت ہے تقاضوں کو پورا کرنے پہ لگا لیا، جو نہیں پورے ہو پا رہے کسی اور کو بھیج دیا، بھئی آپ دیکھ لو، آپ دیکھ لو، آپ دیکھ لو۔ آگے ماشاءاللہ اللہ نے ایک بہت بڑی ٹیم عطا کر دی الحمدللہ، وہ کاموں کو دیکھ لیتی ہے۔ تو ایک تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ دوسرا، بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، فون کرتے ہیں، فون نہ اٹھاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ یا میسج بھیجتے ہیں، جواب ٹائم پر نہ دو تو بعض تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھی جن کو جلدی جواب چاہیے وہ کسی اور سے پوچھ لیں، پھر یہی ہو سکتا ہے۔ مجھ سے ہی رابطہ رکھنا ہے تو آپ میسج بھیج دیجئے، واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج دیجئے۔ روزانہ بے شمار لوگوں کو جواب دیتا ہوں۔ میرے موبائل پہ کتنے نمبر ہوں گے؟ آج میں نے چیک کیا تھا 19,600 کچھ تھے، آج ہی چیک کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے نا۔ اس میں کچھ ریپیٹیشن بھی ہے کیونکہ 2 دفعہ اس پہ سیو کیے گوگل پہ۔ اگر اس کو ہم 50% ریپیٹیشن 50% نہیں ہوگی، اگر ہم 50% بھی کریں تو 9,000 نمبر ہیں، اور میرا اسٹیٹس روزانہ تقریباً 2,000 لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے لوگوں کے جواب اور سوال آتے رہتے ہیں، چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، تو میں مناسب طریقے سے جب وقت ملتا ہے جواب دیتا رہتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ بھئی رابطہ جنہوں نے رکھنا ہے، میں اپنا نمبر بھی کسی کو منع نہیں کرتا نہ دینے سے، سب کے پاس میرا نمبر بھی ہے الحمدللہ، بہت سے لوگوں کے پاس۔ تو بس ریکارڈنگ بھیج دیں اپنی، اس کے بعد انتظار کریں۔ اگر میں 2-3 دن جواب نہ دے سکوں تو 3 دن بعد 72 گھنٹے بعد ایک ریمائنڈر دے دیں، ناراض نہ ہوں، کیونکہ بہرحال میں ایک انسان ہوں، 24 گھنٹے الحمدللہ میں مصروف ہوں، اب آرام اور صحت کا خیال نہ رکھوں، وہ بھی رکھنا ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، اور بھی بہت۔ میری بہن کراچی سے آئی ہوئی تھی، کل گئی ہے، روز اس کو میں کوشش کر کے آدھا پونا گھنٹہ دے رہا تھا، ایک آدھ دن 1 گھنٹہ دیا، وہ چاہ رہی تھی میں اور زیادہ وقت دوں، نہیں دے سکتا، سگی بہن ہے، کبھی کبھی آتی ہے، تو مجھے انسانوں میں شمار رکھیں تو بڑا اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ، تو بہت ساری مصروفیات میں بہت سارے میرے اپنے ضروری کام بھی رہ جاتے ہیں، انسان ہے نا، ایک لمٹ ہے، تو جو رہ جاتے ہیں اس پہ میں اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر جو ہو گیا الحمدللہ، یہی بڑے۔ تو رابطہ منع نہیں ہے، رابطہ رکھیں، ریکارڈنگ بھیجیں، اور اس کے بعد تسلی سے صبر رکھیں، اور یہ کلپ جو ہے نا وائرل بھی کریں بنا کے، تاکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں بیٹھے ہوئے، جو بعد میں سن لیں تو سہولت کے ساتھ ہو۔
اور ہاں ایک اور بات، اب میرا رابطہ کن لوگوں سے زیادہ ہے؟ کچھ تو کاروباری متعلقین ہیں، کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو سیلز والے ہیں، سروسز والے ہیں، مینوفیکچرنگ والے ہیں، ان سے ہے۔ اور دوسرا جو الکحف کے لیے کسی بھی طریقے سے میرے ساتھ شامل ہیں، ہمارے مشن میں، ہمارے نظریاتی کاموں میں شامل ہیں، جانی طور پر، مالی طور پر، ذہنی طور پر، عملی طور پر۔ وہ بہت سارے احباب ہیں کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی بات بار بار 5 سال بعد بھی وہی بات ہوتی ہے، تو ان سے بھی میں آہستہ آہستہ پھر مختصر ہو رہا ہوں کہ بھئی آگے ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا، بیانات کی میری ترتیب وہ بھی سن لیجئے۔ اتوار کو یہ مجلس ذکر، پیر والا دن شاید طے شدہ تو نہیں ہے لیکن کبھی ہو جاتا ہے، منگل بھی طے شدہ نہیں ہے لیکن کبھی ہو جاتا ہے، بدھ والے دن مستقل بیان، جمعرات کو مستقل 2 بیان، جمعے کو مستقل بیان، اور ہر بیان کے لیے تیاری، نیا مواد، اس کے لیے مطالعہ، پڑھنا، یہ سارا کچھ، یہ سب چیزیں جو ہے نا، بیان کرنے والا بیان کرنے کے وقت میں اگر مطمئن نہیں ہے یا سکون میں نہیں ہے تو صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ پہلے چیز کو پڑھنا، سمجھنا، اپنے اندر اتارنا، پھر اگلے کے دل میں اتارنا، کہ اس دل سے نکلے، کتابوں سے اس دل میں آئے اور اس دل سے زبان کے ذریعے دوسرے کے دل کے اندر اترے۔ یہ پوری ایک محنت ہے، پورا ایک کام ہے۔ اس کے لیے ایک سکون، ایک بشاشت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ میں نعوذ باللہ کوئی رونا نہیں، کوئی رو رہا نعوذ باللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے پتہ نہیں کتنوں سے کتنا اچھا رکھا۔ پھر اس کو بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی الکحف کے ساتھی ہیں، بنات میں، بنین میں، آن لائن ہے، آن سائٹ ہے، تو بھئی اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں، دین پہ لگائیں۔ اور ہاں، وہ ہفتے والے دن اب ایک اور چیز شروع ہو رہی ہے، آن لائن انشاءاللہ تعالی ہم شروع کر رہے ہیں، تجارت کے اوپر ایک کورس ہے جو انشاءاللہ العزیز میں خود کرواؤں گا، 20 کے قریب کلاسز ہوں گی۔ تو جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، پاکستان میں ہیں، غیر ملک میں ہیں، کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں، تو ہر ہفتے والے دن رات کو 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تجارت کے فضائل ہیں، تو اس کے اوپر بڑی تفصیلی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی۔ پھر ایک کورنگ واٹس ایپ گروپ بنے گا جس میں مفتی صاحب بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، تو کہ تاجروں کے جو مسائل ہوں گے اس پہ جوابات ہوں گے۔ تو اس طرح کی، یہ تو بھی میں نے چند باتیں بتائی ہیں، بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، ویلفیئر کے ہمارے کام ہیں۔ تو میری ماشاءاللہ مصروفیات بہت ہیں۔ تو بات پھر وہی ہے، رابطہ منع نہیں ہے، لیکن رابطہ کر کے پھر صبر کریں تو جواب انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ بعض دفعہ مختصر جواب یا صرف دعائیہ کلمات لکھ دیتا ہوں، کہ تفصیل روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طریقے کا معاملہ ہے جی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو اتنا مصروف ہو تو اس کے لیے یہ مطالبہ کرنا ناجائز تو نہیں ہے؟ لوگوں کا ناراض ہونا، وہ بڑے ناراض ہو کے فون کرتے ہیں، جی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر، لمبی تفصیل ہو گئی، لیکن بہرحال اس سے انشاءاللہ العزیز مجھے بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ دین کا کام کرنے میں عزت اور جو آسانیاں ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے الحمدللہ بزنس کیا ہے، سیلز مینی بھی کی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے ٹارگٹس کیے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک کے ٹورز بھی کیے ہیں کمپنیوں کے ٹارگٹس اچیو کر کے، اور یہ دین کا کام بھی کیا ہے۔ تو اس وقت جو عزت تھی، جو آج عزت مجھے ملی ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ اس سے بہت زیادہ عزت ہے الحمدللہ۔ دین وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو دین کے کام پہ جو اللہ عزت دیتے ہیں، مال پیسے پہ وہ عزت نہیں مل سکتی۔ اچھا جی، آج جو موضوع ہے نا وہ نہایت اہم ہے، اور ہم نے آج جذبہ لے کے جانا ہے، یہ فکر لے کے جانی ہے کہ ہم نے مرتے دم تک دین کا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو زمین پہ بھیجا اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ والسلام کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، حمایت کے لیے، تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا۔ یہ معجزات کیسے ہوتے تھے؟ یہ ویسے رینڈم نہیں ہوتے تھے،
انبیاء کرام کو جو معجزات عطا ہوئے وہ ان کے دور اور ان کے حالات کے عین مطابق جو وقت کی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق ہوئے. اب ہر نبی کے زمانے کے حالات اور ان کے علاقے کے حالات مختلف تھے. اس امت کے مختلف، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس چیز کا زیادہ تھا جی چرچا؟ جادو کا. ماشاء اللہ. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا؟ عصا. وہ یوں زمین پہ پھینکتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ تو اژدہا بن جاتی. تو کوئی بھی جادوگر اس معجزے کا توڑ نہیں کر سکا، حالات کے مطابق دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، میڈیکل سائنس بہت عروج پہ تھی، بہت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے معجزے دیے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. کوڑی کو ٹھیک کرتے، ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا. مادر ذات نابینا جو پیدا ہوا تو آنکھیں نہیں تھیں، اس کو آنکھیں آ جاتی، دیکھنے لگتا. اور مردے کو کہتے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا. تو ساری میڈیکل سائنس فارغ ہو گئی اس کے سامنے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کس چیز کا رواج تھا؟ نہ میڈیکل سائنس کا تھا، نہ جادو کا تھا. وہاں الفاظ کے جادو تھے، اشعار، فصاحت، بلاغت، کلام کے اندر، بات چیت کے اندر انتہائی اعلیٰ ذوق اور ادب. ایک ایک عرب کے بندے کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے. ایک بچہ تھا ایک عربی کا، اس کی عمر ہوگی کوئی 8-9 سال، وہ اس کو لے کے چل پڑا. تو اس کو جناب ایک جگہ جا کے تلوار نکالی کہ اسے میں گردن اتاروں. اس بچے نے پوچھا ابا مجھے کیوں مارتے ہو؟ یا کسی نے پوچھا، غالباً اس بچے نے پوچھا. کہا تو تو میری اولاد لگتا ہی نہیں، تو تو میرا ہے ہی نہیں. بھئی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیسے اس بات کی یہ بات کہی؟ تو اشعار ہی کوئی نہیں کہتا، 8-10 سال کا ہو گیا. اس نے فی البدی وہ کلام کہا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اس طرح کا کلام نہ کہہ سکے. تو وہ اپنی اولاد کو اولاد نہیں مانتے تھے کہ جس کو فصاحت کے اندر بات کرنا نہ آئے. اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے عرب، اور باقی دنیا کو کیا کہتے؟ عجم. عجم کا مطلب گنگا، بے زبان. وہ سمجھتے تھے ہم ہی کو زبان ملی ہے. فصاحت و بلاغت کا کیا مطلب ہے؟ کہ مافی ضمیر کو جو اندر کی بات ہو خوبصورت الفاظ میں دوسروں تک پہنچانا، اس کا انہیں فن تھا. اب یہ اس زمانے کا، اس علاقے کا جو ہے نا وہ سلسلہ تھا. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ ان لوگوں کے مقابلے میں عطا کیا وہ کون سا ہے؟ قرآن مجید. ماشاءاللہ. قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید اتارا اور چیلنج دیا کن لوگوں کو؟ جو نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے، قتل نعوذ باللہ ذبح کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، ہر قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ان کو چیلنج دیا کہ اے انسانوں جنوں ساروں تم جمع ہو جاؤ، کوئی جیسی کوئی قرآن بنا کے تو لاؤ اس جیسا. اور کہا تم نہیں بنا کے لا سکتے. اچھا پورا قرآن نہیں بنا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو اس کی ایک جیسی صورت ہی، چھوٹی سی کوئی صورت بنا کے دکھا دو، سورہ کوثر جیسی بنا دو، 3 آیتیں کوئی بنا دو. تو وہ ساری فصاحت بلاغت ان کی دھری کی دھری رہ گئی. کوئی ایک چیز 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک نہیں لا سکے. قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود. تو نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا ان کے حالات کے مطابق، اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی مدد کو ظاہر کرنے کے لیے. ہم آگے چلتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت دائمی اور آپ کے معجزے دائمی. جب کچھ آج ایسے معجزے میں بتا رہا ہوں، جب تک نبی علیہ السلام کی نبوت باقی تب تک یہ معجزے بھی باقی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض معجزے ایسے ملے جو انسان آنکھوں سے دیکھ کے حیران ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، یہ پچھلے سال حج پہ تھے، آج بڑے عرصے بعد نظر آئے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. رمی جمرات جب کرنے جاتے ہیں نا تو حاجی جو ہیں وہ رات کو مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں نکالتے ہیں زمین سے. حکومت سعودیہ یا کوئی پرائیویٹ گروپ کنکریاں مہیا نہیں کرتا.
کہ جی 70 کنکریاں جمع کرنی ہے، ہر آدمی وہیں سے نکالو. اب 50-60 لاکھ 70 لاکھ آدمی ادھر زمین کے اوپر 70 کنکریاں نکالے تو وہاں تو بڑے بڑے گھڑے ہونے چاہیے. وہاں تو 4 انچ کا گھڑا کوئی نظر نہیں آتا، اور سب نے 70 کنکریاں جمع بھی کی ہوتی ہیں. زمین ویسی کی ویسی اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. پھر اگلے دن اور 3-4 دن تک جو رمی کر کے مارتے ہیں، لاکھوں لوگ لاکھوں کنکریاں مار رہے ہیں اور وہاں جمع نہیں ہو رہی. وہ فرشتے اٹھا کے لیے چلے جا رہے ہیں. یہ معجزہ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، چند ایک تھوڑی سی نظر آتی ہے، وہاں کنکریاں نظر نہیں آتی. جہاں 20-50-70 لاکھ بندہ کنکری مارے اور ہر بندے نے جناب روزانہ 21 کنکریاں مارنی ہے تو کنکریوں کے پہاڑ ہونے چاہیے وہاں پہ، اور کنکری کوئی نظر نہیں آتی. یہ معجزہ ہے اور دائمی ہر سال نظر آتا ہے. آب زمزم کا کنواں، ایک کنواں، حج پہ اگر 50 لاکھ، ابھی کہنے لگے جی یہ رمضان میں حج سے زیادہ رش سننے میں آیا. کتنے کلومیٹر عزیز بقول لوگوں کے، میں تو نہیں کہتا رمضان میں کہ بقول لوگوں تک جی عزیزیت تک صفحے بنی ہوئی تھی بقول لوگوں کے، واللہ عالم. مطلب لاکھوں لوگوں کا مجمع، اور سب کے لیے وہاں پہ زمزم موجود. اپنے گھروں میں بھی لے جاتے ہیں. اہل مکہ جو شہر والے وہ زمزم استعمال کرتے ہیں. 150 کلومیٹر کے لوگ وہ مکہ آگے زمزم لے کے جاتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا دوسرا کنواں تو دکھائیں کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے ایک کنواں کافی ہو. بڑے بڑے ٹیوب ویل لگانے پڑتے ہیں اور پھر بھی وہ اتنی بڑی آبادی کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے. تاہم جن 4 معجزوں کی آج بات کرنی ہے نا، وہ نہایت اہم ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی، تم آخری امت. جب تک نبی کی نبوت اس دنیا میں باقی تب تک یہ 4 معجزے باقی. یہ 4 اکٹھے ہی جائیں گے زمین سے اوپر، جب آسمانوں کی طرف جائیں گے. تو پہلا معجزہ کون سا ہے جی باقی؟ قرآن مجید فرقان حمید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون. بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا، ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، جب تک کہ قرآن کو اٹھا نہیں لیا جائے گا، خود اٹھائیں گے، اس وقت تک زمین کے اوپر قرآن مجید کی حفاظت کی مکمل ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی. یہ رہتی دنیا تک محفوظ رہے گا. 1400 سال گزر گئے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ قرآن مجید لکھا ہوا کتابوں صفوں پہ اور سینوں میں یاد امت میں محفوظ نہ رہا ہو. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا، منٹ تو بہت دور کی بات. اور کفر نے بے شمار کوششیں کی قرآن مجید کو دنیا سے ختم کرنے کی، مٹانے کی. تھوڑی کوششیں نہیں کی. تاتاریوں نے کوششیں کی، دجلہ اور فرات بھر دیے کتابوں سے. 1 مہینے تک دجلہ اور فرات کا پانی ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو کے بہتا رہا. اتنی کتابیں ڈالی کہ پل بن گیا، اس کے اوپر وہ لوگ گزرے بھی، لیکن وہ ختم نہیں کر سکے. انگریز ہندوستان آیا، بھرپور کوشش کی کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، وہ نہیں کر سکے. کمیونسٹوں نے رشیا کے اندر 70 سال تک قرآن مجید پہ پابندی نہیں، فقط عربی زبان پر بھی پابندی لگائی کہ اگر کسی گھر میں قرآن نہیں، قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں، عربی زبان کا کوئی لکھا ہوا جملہ بھی مل گیا تو گھر والوں کو پھانسی. اتنی شدید ان کی سختیاں. لیکن قرآن وہاں بھی باقی. قرآن پاک ختم نہیں ہوا، یہ کمیونزم ختم ہو گیا، تاتاری ختم ہو گئے، انگریز ہندوستان سے چلے گئے، لیکن قرآن مجید آج بھی موجود، قیامت تک موجود رہے گا. ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تاشقند گئے تو وہاں پہ جب ایئرپورٹ سے اترے تو ایک عورت آئی قریب اور اس نے آ کے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ آر یو مسلم؟ ہاں الحمدللہ. کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ ہاں ہے. کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ بہرحال قرآن مجید سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھا، سفر میں رکھتے تو دکھا دیا.
اس نے قرآن مجید لیا، وہ چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، آنکھوں سے لگا رہی ہے، سر پہ لگا رہی ہے، ایک عجیب جیسے کوئی بچھڑا کسی سے ملتا ہے نا برسوں بعد، ایک عجیب والہانہ انداز قرآن مجید کو دیکھنے کا، سینے سے لگانے کا، اور آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا اس نے۔ ایک عجیب مرحلہ تھا دیکھنے والا۔ تو حضرت کے ساتھ جو ایک عالم ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، 39 سال میری عمر ہے، آپ لوگ خوش نصیب ہے قرآن ساتھ رکھتے ہیں، میں 39 سال کی عمر میں آج زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کلمہ پڑھا تھا اور سنا تھا کوئی کتاب ہے اللہ کی قرآن، لیکن آج پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے بچے کتنے خوش نصیب ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ 39 سال کی عمر میں قرآن پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ میرے ماں باپ نے کلمہ پڑھایا تھا اور بتایا تھا کہ قرآن مجید کوئی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رشین اسٹیٹس میں جو یہ آزاد ہوئی 91 اس طرح سے 1991 وغیرہ میں، تقریباً 70 سال کمیونزم کے زیر تسلط رہیں اور شدید پابندی نہ صرف قرآن پر، اذان پر بھی اور عربی کے حروف کے اوپر بھی۔ بعض مقامی زبانوں کے حروف عربی سے ملتے جلتے تھے، ان کو بھی ختم کر کے رشین کو لاگو کر دیا گیا۔ تو حکومت وقت نے تاشقند میں ایک قرآن کانفرنس رکھی، قرآن قرأت کانفرنس اس طرح سے کوئی رکھا۔ ان کا گمان تھا کہ ہم جب جمع کریں گے نا لوگوں کو تو 100 بندہ آ جائے گا، بہت زیادہ کوئی 200 آ جائے گا، کیونکہ 70 سال تو قرآن تھا ہی نہیں، کتنا آ جائے گا۔ انہوں نے درخواستیں وصول کرنا شروع کیا، اعلان کیا کہ ہم یہ قرآن قرأت کانفرنس کر رہے ہیں، تو جو حفاظ ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ آ جائیں اپنی درخواستیں دیں۔ 14,000 حفاظ نکلے اس علاقے میں سے جہاں 70 سال سے قرآن موجود نہیں تھا۔ اب وہ کیسے نکلے وہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 14,000 ایسے بندے نکلے جہاں 70 سال سے قرآن مجید کتابی صورت میں موجود نہ تھا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور حضرت جی کا ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ حضرت نے کچھ عرصہ USA میں گزارا ہے، تو آپ کے امریکہ کے قیام کے دوران وہاں کچھ مقامی علماء حضرت جی کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یہاں ایک انٹر فیتھ کونسل، بین المذاہب ایک ادارہ، ایک کونسل بنی ہوئی ہے، تو وہاں سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی یہ سب جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی کسی کو بلاتے ہیں، اور وہ سب گھوم پھر کے جو ہے نا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیتے، اور مسلمان عالم جس کو بلاتے ہیں اگر وہ عالم دینی تعلیم میں دسترس رکھنے والا ہے تو سائنس کا سوال پوچھ لیں گے، اگر وہ تصوف میں دسترس رکھنے والا ہے تو فقہ کا سوال جو ٹیڑھا ہوگا گہرا ہوگا وہ پوچھ لیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کا ہوتا ہے کہ ان کو کسی طرح گھیرو، جیسے آج کل میڈیا ٹاک میں یہی ہوتا ہے، اہل حق علماء کو انہوں نے خراب کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ یہ عام طور سے میڈیا ٹاک جتنی ہو رہی ہیں نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، یہ قریب کرنے کے لیے نہیں ہو رہی۔ اہل حق میں کسی کمزور بندے کو لاتے ہیں، اور باطل کے بعض دفعہ ایک جیسے دو بھی ہوتے ہیں، اہل حق کا ایک ہی ہوگا، اور اس کو کسی نہ کسی سے ایسے طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کریں گے، بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، بات ادھوری چھوڑ دیں گے، پورا نہیں ہونے دیں گے، بھرپور طریقے سے پوری حکمت کے ساتھ وہ نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے دینی پروگرام منعقد کرتے۔ تو وہاں بھی اسی قسم کا کوئی کھیل تھا۔ انہوں نے کہا آپ سائنس کو بھی جانتے ہیں، علم کو بھی جانتے ہیں، روحانیت کو بھی جانتے ہیں، تو آپ جائیں۔ تو حضرت جی نے پہلے منع کیا پھر قبول کیا۔ وہاں جب گئے تو وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ بھئی مجھے مسلمانوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تو جو بات ہوگی مجھے معلوم ہوگا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھ کر یا کتابوں سے دیکھ کے بتا دیا کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی جو ہے نا وہ کانفرنسز یا جو بھی ان کے سیمینار سے ہوتے رہے، پھر ایک دن ہوا کہ نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ایجنڈا دیا کہ ہر قوم کے پاس، ہر دین کے پاس، ہر مذہب والے کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہیں
وہ ورڈ آف گاڈ اگلے ایجنڈے میں پڑھ کے سنائے. کہتے ہیں یونیک آئیڈیا تھا, سب کو بڑا پسند آیا, فوراً اس کو قبول کر لیا, انہیں پتہ ہی نہیں لگا وہ کہاں پھنس رہے, فوراً قبول کر لیا. اب جب نیکسٹ میٹنگ ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا مسٹر احمد, چونکہ یہ آئیڈیا آپ نے دیا تو آپ ہی بسم اللہ کریں, اسٹارٹ کریں. مطلب بسم اللہ سے مراد, حضرت فرماتے ہیں کہ میں آیا مائک پہ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی, الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی, پھر اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کر دی. فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو کیوں منتخب کیا کہ چاروں کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید, پورے قرآن مجید کا نور سورہ بقرہ, اور پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ, پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ. یعنی سورہ فاتحہ کو سنا دینا, اس کا ترجمہ تفسیر کر دینا, کہ قرآن کی سمری کو بیان کر دینا, خلاصہ بیان کر دینا, وہ کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد عیسائی کی باری تھی. اب اس نے جناب انگلش میں بائبل کھولی اور اس میں ایک پہاڑی کا بعد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے, اس کو جھوم جھوم کر جو ہے نا وہ پڑھنے لگا. حضرت فرماتے ہیں کہ 1-2 منٹ تو اس نے پڑھا, پھر میں نے پوائنٹ ریز کیا کہ جناب ذرا بات سنیں. وہ رکا, سیکرٹری نے پوچھا ہاں جی بتائیے کیا بات ہے. کہ دیکھیں بات یہ ہوئی تھی کہ ہر مذہب والا وہ الفاظ لے کر آئے جو اس ورڈ آف گاڈ ہیں. تو سوال میرا یہ ہے, کیا یہ بائبل انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ میں نے تو قرآن عربی میں سنایا, ورڈ آف گاڈ سنائے, انگریزی میں اس کا ترجمہ سنایا. اب یہ جو صاحب لگے میں پادری صاحب, تو یہ عیسائی یہ بائبل جو ہے انگریزی میں پڑھ رہے, تو کیا ورڈ آف گاڈ ان کے پاس انگریزی میں آئے تھے؟ اوہو, اب تو سارے چپ, پورے ہال میں سناٹا چھا گیا, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب کو بولا کون؟ یہودی ربائی, وہ بولا, کہنے لگا مسٹر احمد, کیونکہ آگے اس کی باری تھی. انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ عبرانی, اور تورات حبروں میں. آج دنیا میں نہ عبرانی موجود نہ حبرو موجود. اس نے یہ کہا مسٹر احمد, اس وقت زمین کے اوپر اگر کوئی ورڈ آف گاڈ ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس. تو کافروں کی گواہیاں موجود, اور الحمدللہ قرآن مجید موجود, قرآن مجید کی زبان موجود, اور آج دنیا کے تقریباً 15 سے زیادہ ممالک کی زبان عربی بولنے والی قوم موجود. نہ ادھر عبرانی والی کوئی قوم موجود, نہ زبان موجود, نہ کوئی حبرو والی زبان موجود, بولنے والے موجود, کچھ بھی نہیں. تو قرآن مجید کا یہ قیامت تک رہے گا جی, یہ نہیں کوئی چھیڑ سکتا. دوسرا معجزہ کیا ہے؟ یہ دائمی معجزے بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا معجزہ جو دائمی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ, آپ کے فرمودات, آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ, یہ قیامت تک محفوظ رہیں گے. آج سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ یہ بکواس کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں کہ یہ سینکڑوں سال بعد لکھی گئی, یا یوں کہتے ہیں کہ بعد والے حکمرانوں نے اپنی مرضی سے لکھوایا. یہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یا اگر پتہ ہے تو جان بوجھ کر امت کے نوجوانوں کو علماء سے دور کر رہے ہیں. انہیں بتانا چاہتے ہیں یہ اپنے کہ جی یہ پرانی چیزیں ہیں, غلط چیزیں ہیں, ملاوٹ ہو چکی ہے. خلاصہ امت کو علماء سے دور کرنا. باطل کی سب سے بڑی نشانی یہ نوجوانوں کو علماء سے دور کریں گے, کسی بھی رنگ سے آ کے, انداز کوئی بھی ہو. تو جو ہمیں علماء سے دور کرے, یہ نبی کے وارث سے دور کر رہا ہے, یہ دشمن ہے ہمارا, یہ حق نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں. اور اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو آپ پہ نازل ہوا اس کو کھول کھول کے بیان کیجیے. اور نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی باتیں یہ آج بھی محفوظ ہیں, صحیح ہیں, اور قیامت تک محفوظ ہیں. اس کے لیے میں آپ کو مزید تفصیلات عرض کرتا ہوں. آج ہم حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں کہوں جی ولی عبداللہ حافظ ہیں, اس سے کیا ہم مراد لیں گے؟ میں کہوں جی حافظ صاحب بیٹھے ہیں, کیا مراد ہوگی؟ حافظ قرآن بیٹھے ہیں. ایسا ہی ہے جی, پہلے ایسا نہیں تھا.
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ، حفاظ حدیث، یہ جو پہلے حافظ کا لفظ لگتا تھا یہ قرآن والوں کے لیے نہیں، حافظ حدیث کے جن کو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھیں ان کو حافظ کہتے تھے، قرآن تو ساروں کو یاد ہوتا تھا۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث ہیں، ان کا ایک نوجوان شاگرد تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو شادی کے بعد کسی دن کلاس لینے گیا ہوا تھا، مدرسہ پڑھنے گیا ہوا تھا اپنے استاد کے پاس، آتے ہوئے لیٹ ہو گئے، کبھی ہو جاتی ہے بندے کو پڑھتے ہوئے تعلیم میں تاخیر۔ ادھر گھر میں نئی نویلی دلہن تھی، کھانا بنانے کے بعد انتظار کر رہی تھی کہ خاوند آئے گا مل کے کھائیں گے، خاوند کو ہو گئی لیٹ، ادھر سے اس کا میٹر آؤٹ ہو گیا۔ اب خاوند جب پہنچا تو غصہ آیا ہوا تھا، اس نے کچھ سخت بات میوزک سنایا جیسے عورتیں سناتی ہیں، شادی شدہ لوگوں کو پتہ ہے کیسے سناتی ہیں، سننا پڑتا ہے، اس نے سن لیا، لیکن اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی آؤٹ ہوا تھا۔ اس نوجوان نے کہا دیکھو بھائی میں حدیث سیکھنے گیا ہوا تھا، علم سیکھنے گیا ہوا تھا۔ وہ عورت روانی میں ایک بات کہہ گئی، تجھے کیا آئے گا، تیرے تو استاد کو کچھ نہیں آتا، تمہیں کیا آئے گا، تمہارے تو استاد کو کچھ نہیں آتا۔ جو استاد پہ بات آئی نا تو یہ بھی گرم خون تھا، کہنے لگا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ غصے میں بات کہہ گیا، ابھی جو ہے نا وہ غصے میں تھے، رات گزر گئی، صبح اب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو بقل آئی۔ اب وہ یوں سوچے کہ بھئی مجھے اس کو جو بھی کہہ دیا تھا استاد تک تو میں نہ پہنچتی، اب یہ بھی سوچے کہ مجھے اس طرح مشروط کنڈیشنل ڈائیورس تو نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے بھی الفاظ پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ اب زمانہ تھا خوف خدا والا، آج والے حالات نہیں تھے کہ چلو جی کوئی بات نہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، خوف خدا تھا۔ اب بیوی نے مسئلہ پوچھا کہ جی طلاق ہوئی کہ نہیں، اس نے کہا یہ تو کنڈیشنل بات تھی، اب اگر ان کو 1 لاکھ احادیث یاد ہیں تو ہو گئی، نہیں تو نہیں ہوئی، اب میں تو جاؤں گا پوچھ کے آؤں گا۔ اب یہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، خیریت آپ بے وقت تشریف لائے، تو انہوں نے کارنامہ سنا ہے، یہ کارنامہ انجام کر دے کے آیا ہوں میں، اب آپ بتائیے۔ تو وہ ہنسے، یعنی میاں جاؤ، میاں بیوی جاؤ، بیٹا جاؤ، میاں جاؤ، تم میاں بیوی بن کے زندگی گزارو، مجھے 1 لاکھ احادیث اس طریقے سے یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ صحیح احادیث یاد، 2 لاکھ غلط احادیث یاد۔ بھائی جس نے صحیح کی پرکھ کرنی ہے، غلط پتہ ہوگی تو کرے گا نا۔ تو احادیث قیامت تک محفوظ، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اب وقت کم ہوتا جا رہا ہے تو میں نے اپنی کہانی میں 5-7 منٹ لے لیے، اس میں ایک واقعہ اور بھی تھا، اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس زمانے کے حافظے بہت قوی ہوتے تھے۔ اب علم حدیث 100% محفوظ، 3 علوم ایسے ہیں کہ جو اس امت کی خاص ایجاد ہیں، اور ان 3 علوم کی وجہ سے جس طرح قرآن مجید کی آیت کے بارے میں پورے یقین سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک، اسی طرح ان 3 علوم کی بنیاد کے اوپر ہر حدیث کے اوپر صحیح حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ مرفوع ہے، یہ کیا کہتے ہیں موضوع ہے۔ ایک ضعیف اس کا مطلب ہے کمزور، ایک ہے موضوع من گھڑت، ہر چیز وہ 3 علوم کون سے ہیں، یہ یاد رکھنے والی باتیں۔ آج کل کالج یونیورسٹیز میں سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، تو ایک یہ بات یاد رکھیے گا۔ پہلا علم اسماء الرجال، کیا نام ہے جی؟ اسماء الرجال۔ یہ کیا علم ہے؟ وہ لوگ جو حدیث کی روایت کرتے ہیں، جیسے آتے نا فلاں بن فلان فن فلان، ان سے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا لیا۔ تو جتنے لوگ حدیث بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی مکمل زندگی، ان کی کمپلیٹ بایوگرافی، ان کا نام، ان کا حسب، ان کا نسب، ان کا خاندان، ان کے اخلاق، ان کا کردار، معاملے میں ان کی ثقافت، ان کا عدل، ان کی ایک ایک بات پوری لکھی جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر وہ سچے مشہور تھے، وہ جھوٹے مشہور تھے، ان کے اوپر
پوری کیفیات، اس کو دیکھ کر پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص حدیث بیان کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو ایسے ایک جگہ تو آتا ہے 15,000 سے زیادہ لوگوں کی بایوگرافی موجود ہے، اور ایک جگہ 1,00,000 سے زیادہ، بے شمار لوگوں کی۔ اسماء الرجال، ہر راوی کے مکمل حالات زندگی امت کے پاس محفوظ ہیں۔ کسی حدیث کے اوپر کوئی بات ہو، اس راوی ہر راوی کی تفصیل موجود ہے مکمل۔ تو کیسے غلط بات بیچ میں آ سکتی ہے جبکہ حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ دوسرا علم کون سا ہے؟ یہ کون سا تھا؟ اسماء الرجال۔ دوسرا جرح، اور تیسرا تعدیل۔ جرح و تعدیل کے علوم۔ جرح کیا مطلب؟ یہ کوئی بندہ ہے محدث، کوئی روایت کرنے والا، حدیث روایت کر رہا ہے، اب اس کے اوپر اگر جرح ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کی ذہانت ٹھیک نہیں تھی، اس کو دماغی طور پہ تھا، یا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، تو ان کے اوپر باقاعدہ جرح ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، اور ان کو بھی ثابت کیا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، تفصیلات آتی ہیں، اس پہ مباحث ہوتی ہیں، پوری ڈیٹیل۔ اس کے بعد جب پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو مجروح ہے، تو ایسے لوگوں کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، کھوٹ کو نکال دیا جاتا ہے، سنت کو باقی رکھ لیا جاتا ہے، صحیح کو باقی رکھ لیا جاتا ہے جرح کے ذریعے۔ یعنی جرح کا مطلب نیگیٹو انداز سے پرکھنا۔ پھر تعدیل، یہ پازیٹیو ہے۔ تعدیل سے کیا مراد؟ ان کی صفات کو، کوالٹی کو، ان کے عدل کو، ان کی سچائی کو، امانت کو، دیانت کو، صداقت کو، ان معاملات کو پرکھا جاتا ہے۔ تو ایک ایک راوی کے اوپر اسماء الرجال، جرح اور تعدیل کی پوری جب تفصیلات آتی ہیں اور ان ساری چھنیوں سے ان کو گزارا جاتا ہے، تو نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ وہ بات ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ویسے ہی آج محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو قرآن مجید محفوظ، اور کیا محفوظ؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ۔ یہاں ایک بات اور، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بعد والوں نے، حکمرانوں نے اپنی مرضی سے لکھوائی، یہ مغلیہ سلطنت کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب حکمران گو دنیاوی لذتوں میں پڑ گئے تھے، لیکن بے غیرت، بے حیا، بے دین نہیں تھے، دین بیچنے والے نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے کتنے ظلم کیے، لیکن اس کے پاس ایک آبادی کے لوگ آئے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک آبادی میں گئے، ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضِيفَهُمْ، فَأَبَوْا کا لفظ آتا ہے۔ وہ آئے، کہنے لگے کتنی دولت چاہیے، کیا چاہیے لے لو۔ فَأَبَوْا میں سے با کا ایک نقطہ نیچے سے اٹھا کر اوپر ایک اور لگا کے فَأَتَوْا کر دو، جو دولت چاہیے لے لو۔ کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے مہمان آئے، ہمارے بڑوں نے ان کا خیال نہ رکھا۔ جب فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیں گے تو یہ منفی سے پازیٹیو ہو جائے گا، مثبت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اکرام کیا، ابھی تو کہ نہیں کیا، اتنا کر دو۔ انہوں نے کہا یہاں سے دوڑو، اگر فوری طور پر میری نگاہوں سے دور نہ ہوا تو سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ جتنی مرضی شہنشاہیت، بادشاہیت تھی، لیکن ایمان کے بارے میں وہ کوئی سودا نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات، مامون الرشید کے دربار میں، بھرے دربار میں ایک شاعر نے قصیدہ پڑھا مامون کی شان میں، او جناب زمین آسمان کے قلابے ملا دی۔ ایک جملہ اس نے بولا، کہنے لگا کہ مامون اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ ہوتے تو پوری امت آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ ماں ایک عالم دین تھے، کھڑے ہو گئے جذبہ، جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو۔ مامون کون؟ تم بنو عباس میں ہو نا، ارے تمہارے اصل عباس وہاں موجود تھے، ان کے ہاتھ پہ تو لوگوں نے بیعت نہ کی، تمہارے ہاتھ پہ کیسے کر لیتے؟ یہ تو خالی خوشامد کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بادشاہوں کے اثر سے ہے، ارے یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا حکم ہے، یہ قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، قرآن بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی۔ اس لیے اس میں نہیں آنا ان باتوں میں۔ اچھا جی، قرآن پاک بھی محفوظ اور حدیث مبارک حدیث بھی محفوظ۔ تیسری کون سی چیز محفوظ ہے جی بتائیں؟ فقہ اور
سنت اور سیرت اور طریقہ عبادت اور ارے خدا کے بندو، یہ روح جسم میں ہوتی ہے نا، جسم سے روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث روح ہیں، جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے وہ مدرسہ ہے۔ قرآن اور حدیث کیسے محفوظ رہیں گے جہاں کوئی پڑھانے والی جگہ تو ہو؟ جہاں بھی قرآن اور حدیث پڑھا اور پڑھایا جائے اس جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ جب قیامت تک اللہ کا قرآن محفوظ، اللہ کے نبی کا فرمان محفوظ، یہ مدارس بھی قیامت تک محفوظ، کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر مدارس ختم ہو جائیں ایک منٹ کے لیے تو قرآن و حدیث کیسے باقی رہیں گے؟ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ لاجک سمجھ میں آتی؟ یہ مدارس قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہاں جب اللہ نے ختم کرنا ہوگا زمین کو تو پھر قرآن مجید بھی اور پھر سب کچھ ختم ہوگا، اور یہ مدارس کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے مدرسے کا نام بتائیں جی، اس امت میں سب سے پہلے مدرسے کا نام؟ دار ارقم۔ اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے مدرسے کا نام صفہ۔ تو تمام دنیا کے جتنے بھی مدارس ہیں یہ اصحاب صفہ اور صفہ والوں کی برانچز ہیں۔ جہاں بیٹھے یہ بھی اسی کی ایک برانچ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دین سکھایا، فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور جو صحابی جہاں گئے بس وہیں مدرسہ بن گیا۔ یاد رکھیے مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، پڑھانے والا پڑھنے والا جہاں موجود ہیں اس جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں وہ مدرسہ، وہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ۔ بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے والے جہاں موجود وہ جگہ مدرسہ ہے۔ تو ان مدارس کو قیامت تک امت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مدارس کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، لمبی تفصیل میں جائیں تو 1400 سال کی کہانیاں لمبی ہیں بہت، لیکن ہم کمیونزم پر آتے ہیں۔ رشیا میں کمیونزم کے ذریعے مدارس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ عربی زبان پہ پابندی، اذان پر پابندی، قرآن مجید پہ پابندی۔ وہاں علماء نے مدرسوں کو کیسے محفوظ رکھا؟ جب پابندی آ گئی، ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، انہوں نے درزی کی دکان کھول لی، داڑھی کٹوا دی، کیونکہ داڑھی پہ بھی پابندی تھی، مسلمان اسلام کی ہر شناخت پہ پابندی تھی۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے کاٹ رہے ہیں، سی رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے بچے وہاں بھیج رہے ہیں، وہ ان کو درزی کا ہنر بھی سکھا رہے ہیں، روزانہ ایک آیت ایک حدیث کوئی بات قرآن حدیث کی سکھا رہے ہیں۔ بچے دین سیکھنے آتے ہیں اور ہنر بھی سیکھ رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، یوں نسلوں میں منتقل ہوا۔ اسی طرح وہاں پہ کچھ ایسے مدرسے بنائے گئے کہ جن کے باہر شراب خانے تھے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے مدرسے کو خود دیکھا کہ ایک بہت بڑا گھر ہے جس کے درمیان میں ایک ہال ہے جس کے چاروں طرف کمرے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے کہ ننگی تصویریں اور غلط ماحول بنا دیتے، باہر شراب اور بوتلیں اور یہ سب لگا دیتے۔ تو آنے والے دیکھتے کہتے ہمارے جیسے ہیں، یہ خطرناک لوگ نہیں ہیں۔ مولوی خطرناک ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا نام لے وہ خطرناک ہوتا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے کہ وہاں سردیوں کے موسم میں 6 مہینے کے لیے چند بچوں کو ان ہال کے اندر بند کر دیتے، پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی۔ 6 مہینے تک وہ دروازہ نہ کھلتا، 6 مہینے کا کھانا پینا کا سامان بھی اندر رہتا، اور ان 6 مہینوں میں اساتذہ کرام بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیتے۔ اس طریقے سے مدرسے محفوظ رہے۔ تو مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، جہاں پڑھنے پڑھانے والے موجود اس جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ تو یہ مدارس عربیہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بڑی کوششیں انہوں نے کی۔ ہندوستان میں آئیے، انگریز آیا، انگریز نے دینی مدارس ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور آج یہ انگریز کے جو کالے انگریز ہیں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں وہ قانون، ابھی تفصیل میں ان میں نہیں جا رہا، وہ بن چکا ہے جس کے ذریعے تمام مساجد اور مدارس کو
سرکاری تحویل میں لے کے ان کی آزادی کو ختم کیا جا سکتا ہے. وہ قانون بن چکا ہے اور اسلام آباد میں عمل بھی شروع ہو چکا ہے. میں اس موضوع پہ آخر میں آؤں گا انشاءاللہ. دوسرے انداز سے ہمارے ملک میں جو کلمے کے نام پہ بنا، تو اصلی انگریزوں نے بھی وہی کوشش کی اور یہ کالے انگریز بھی انہی کے راستے پر ہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں. کیا انہوں نے کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، اس کو بلڈوزر سے گرا دیا، زمین تک برابر کر دی، بالکل ختم کر دیا. لکھنؤ میں مدرسہ تھا، خیر آباد میں مدرسہ تھا، دہلی میں مدرسہ تھا، سارے مدرسے ختم کر دیے گئے جو بڑے بڑے مدارس سے. اس کے علاوہ اس زمانے میں جو مدارس سے یہ وقف کی جاگیر سے چلتے تھے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ مدرسہ بنایا، ساتھ 1 مربع 2 مربع 20 مربع زمین اس کو دے دی کہ اس زمین کے آنے والی آمدنی سے مدرسے کے اخراجات چلتے، علماء کی تنخواہیں، طلباء کے خرچے، باقی سارے معاملات اس سے چلتے. انگریز جب یہاں آیا، اس نے تمام وقف کی جاگیروں کو سرکاری تحویل میں لے لیا، گویا مدارس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی کہ جب وسائل نہیں رہیں گے مدرسے ختم ہو جائیں گے. تو انگریز نے یہ بھرپور کوشش کی. اس زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سسرال تھا دیوبند نامی ایک گاؤں میں، ایک گاؤں کا نام ہے دیوبند، سسرال تھا وہاں پہ. انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی، اقتدار، مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا، غلام بنا لیا گیا. اب ان کا ایمان اور دین تو محفوظ رہے. بڑے شہروں پہ نظریں زیادہ ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ شروع کیا، جس کو آج ساری دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے. اور پھر یہ جو مدارس بنے، یہ عوام اور علماء کے جوڑ سے بنے. مدارس جو آج بھی چل رہے ہیں بر صغیر میں، یہ عوام اور علماء کرام کے جوڑ سے ہیں. جب تک یہ جوڑ باقی رہے گا یہ مدرسے ختم نہیں ہو سکتے. جس دن یہ جوڑ ختم ہو گیا یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے. اور ہمارا سوشل میڈیا اور باطل کی پوری کوشش ہے کہ عوام کو علماء کے بارے میں اتنا بدظن کر دو، اتنا ان کو برا بھلا کر دو کہ یہ دور ہو جائیں. یہ دور ہو جائیں گے تو یہ علماء ختم ہو جائیں گے، مدرسے ختم ہو جائیں گے. تو یہ مدرسے ختم ہو سکتے ہیں اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور بہت تیزی سے کامیابی کے مرحلے پہ جا بھی رہے وہ. اب آپ کہیں گے یار ابھی آپ کہہ رہے تھے مدرسے ختم نہیں ہو سکتے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں مدرسے ختم ہو جائیں گے. کوئی باطل مدرسے ختم نہیں کر سکتا، مسلمان کر سکتا. جب یہ مدرسے جب دین پر عمل کرنا چھوڑ دے گا تو مدرسے ختم ہو جائیں گے. یہ بات میں آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مدرسے کیسے ختم ہوتے ہیں. گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے. تاہم یہ مدارس کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو جب تک عوام اور علماء کا جوڑ باقی ہے مدارس ختم نہیں ہو سکتے. اب اگلی بات راز کی، جو امریکہ کو بھی نہیں پتا. ایک ایسا راز جو امریکہ کو بھی نہیں پتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امریکہ نے بڑی کوشش کی پتہ لگے مدرسے چلتے کیسے ہیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، یہ کہاں سے چلتے ہیں. نہ حکومت سے پیسے لیتے، حکومت سے اربوں روپے پیسہ لینے والی یونیورسٹیاں وہ معیار نہیں دے رہی جو کچھ نہ لینے والے مدرسے یہ معیار دے رہے ہیں. تو یہ بتا دوں یا رہنے دوں؟ امریکہ کو بھی پتہ لگ جائے گا. بتا دوں؟ رہنے دوں؟ نہیں، ڈرنا کیا ہے، ننگے کی چوٹ پہ بتائیں گے. جناب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور وہ خوشی میں اللہ کے راستے میں پیسے دے رہا ہے. کسی کے گھر میں کسی کی فوتگی ہو گئی، انتقال ہو گیا، اب وہ ایصال ثواب کے لیے پیسے دے رہا ہے، صدقہ جاریہ کے لیے پیسے دے رہا ہے. کوئی بیمار ہو گیا، یہ صدقات دے رہا ہے کہ مجھے شفا اور صحت ملے. ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. کوئی حالات آ گئے، پریشانی آ گئی، کسی جگڑ بندی میں آیا، چلو جی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو نہ خوشی ختم ہونی نہ غم ہی ختم ہونی. زمین سے نہ خوشیاں ختم ہونی نہ غم ختم ہونے. اسی طرح مدرسے کے کام بھی چلتے رہنے. آپ بتا دیں امریکہ کو ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ کا نظام ہے. نہ خوشی ختم ہونی نہ غم ختم ہونے.
لوگ خود آتے ہیں مدرسے میں، حضرت یہ پیسے لیجئے، دعا بھی کیجئے گا، ہمارا نام بھی کسی کو نہ بتائیے گا، بس ہمارے لیے دعا کر دیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو مدارس میں پیسے دیتے ہیں اور ان کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صاحب، کل میں کسی کے ساتھ گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے کسی صاحب کا واقعہ سنایا۔ وہ پہلے مدارس کے ساتھ خوب تعلق رکھتے تھے اور بڑا خرچ کرتے تھے، پھر کسی نے ان کو کر دیا بدزن۔ اللہ کی شان، جب انہوں نے اپنا تعلق شروع کیا تھا تو ان کی ایک فیکٹری تھی، کرتے کرتے کئی ہو گئی، پھر کسی نے ان کو علماء سے کر دیا بدزن، وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ جناب وہ مقروض ہو گئے، ان کے کاروبار بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ 7-8 سال کے بعد بہت نقصان کر کے ڈپریشن میں جا کے پھر توبہ طائب ہوئے، پھر مدارس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب پھر جو ہے نا وہ واپسی کا سفر بہتری کا شروع ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ چلا رہا ہے، یہ نہیں ختم ہو سکتے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ جو خدا نے شمع روشن کی ہوئی ہے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تو جناب 3 چیزیں محفوظ، اللہ تعالیٰ کا قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ بولے نا محفوظ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور وہ مبارک جگہیں جنہیں مدرسہ کہتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی محفوظ۔ اب چوتھی چیز کون سی محفوظ ہوگی جی؟ علماء کرام۔ اب ٹھیک پہنچ گئے جی آپ لوگ، پہلے تو آپ نے بڑے تکے لگائے تیسرے نمبر پہ۔ علماء کرام، بھئی جب قرآن نے محفوظ رہنا ہے، حدیث نے محفوظ رہنا ہے، ان جگہوں نے محفوظ رہنا ہے، تو علماء کیسے محفوظ نہ رہیں گے؟ یہ علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، یہ قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ نہ دین کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ مسلمان کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ علماء کرام کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ ہاں، جب ہماری کشتی ڈوبے گی تو ساری دنیا کا جہاز ڈوبے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے علماء کھائیں گے کہاں سے؟ یہ علماء کرام کھائیں گے کہاں سے؟ اگر علماء متقی ہیں، تقوی والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، دین کی محنت کرنے والے ہیں، تو یہ وہاں سے کھائیں گے اللہ کی قسم جہاں سے اللہ اپنے انبیاء کرام کو کھلاتے تھے۔ انبیاء کرام نے کوئی دکانداری نہیں کی تھی، کوئی دکانیں نہیں اس طرح سے چلائی تھیں، دین کے کام کیے تھے، اللہ نے باقی معاملات بھی کیے تھے۔ ہاں، روزگار کے اسباب تھے، وہ انشاءاللہ تجارت کے بیانات میں آئیں گے تو اللہ اسباب بنا دیں گے۔ ہمارے ملک میں فرنگی کسے کہتے ہیں؟ برے صغیر پاک و ہند میں انگریز نے بڑی کوشش کی کہ علماء کو ختم کیا جائے، اور علماء کے خلاف اتنے بڑے سخت آپریشن کیے گئے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عوام ڈر جائیں کہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، مولوی نہیں بنانا، مدرسے نہیں بھیجنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جی ٹی روڈ، اس پورے جی ٹی روڈ کے اوپر دونوں طرف کے درختوں پہ علماء کی لاشیں لٹکائی گئی، دہلی تک۔ کشمیر میں ایسے کئی درخت ہیں اور آج بھی ہیں جن پہ علماء کی لاشوں کو لٹکایا جاتا ہے۔ اور ایک مسجد، بادشاہی مسجد لاہور، یہاں پہ کیا کیا جاتا؟ کئی مہینوں تک ایک آپریشن چلتا رہا، ایک عالم کو لے کر آتے، سولی پہ لٹکا دیتے پوری عوام کے سامنے، وہ تڑپتے تڑپتے مر جاتے، شہید ہو جاتے، اور کئی دن ان کی لاش، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی کم زیادہ، وہ لٹکی رہتی، اور جس وقت ان کی لاش کو اتارنا ہوتا تو نیا عالم کو لٹکانا ہوتا۔ مہینوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک انگریز کا بیان ہے کہ مجھے انسانی جسم کی بدبو آئی جلنے کی، میں حیران ہوا، گیا تو بہت سارے علماء کرام کو باندھ کر انگاروں پہ لٹایا ہوا تھا انگریز نے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ کمیونزم کے زمانے میں وہاں رشیا میں کیا ہوا؟ بہت سارے علماء کرام کو سائبیریا کے برفستانوں میں چھوڑ دیا، اکثر تو سردی کی شدت اور اسے شہید ہو گئے۔ چند ایک جو بچے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ دن میں سو سکتے تھے نہ رات میں، کہ سردی اتنی زیادہ تھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھیں بند کرنا موت۔ تم کسی بھی طرح اپنے آپ کو جاگتا رکھتے، حرکت میں رکھتے، موومنٹ میں رکھتے، اور بھوک لگتی تو کسی طریقے سے وہاں سے نیچے سے کھود کے زندہ مچھلی نکال لیتے، زندہ مچھلی کھا لیتے۔
تو بے شمار علماء کو وہاں بھیجا گیا. اس طریقے سے چند ایک ہی باہر آئے, انہوں نے ایک تفصیل بتائی, اور گولیوں سے بھی, اسٹریٹ فائر سے بھی بھونا گیا علماء کرام کو. تو یہ سب کچھ ہوا, لیکن یہ علماء نہ ختم ہوئے نہ یہ کبھی ہوں گے. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا میں تھے بڑی تکلیفیں دی گئیں. سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے. شیخ کی تکلیف کو دیکھ کے ایک دفعہ فرمایا, عرض کیا حضرت کوئی ایسا جملہ ہی بول دیں کہ کم سے کم یہ آپ کو تکلیف تو نہ دے, ایک ظاہری جملہ ایسا بول دیں کہ یہ ذرا مطمئن ہو جائے انگریز. فرمایا ناراض ہو کے سختی کے ساتھ, حسین احمد کیا سمجھتے ہو تم, حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو, میں روحانی بیٹا ہوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا, امام مالک کا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں, میرے روح سے ایمان نہیں نکال سکتے. یہ لوگ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں, میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. اور یہی سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, انگریز نے کراچی میں ایک ہال ہے, پتہ نہیں کیا نام اس کا, نہال ہال, کون سا ہال, وہاں بلا لیا. تو یہ پہنچ گئے. انگریز نے کہا تم ہمارے خلاف فتوے دیتے ہو, جانتے ہو انجام کیا ہے؟ کہا انجام میں جانتا ہوں. بتاؤ کیا انجام ہے؟ انجام یہ, اشارہ ادھر کیا, ایک سفید رنگ کی چادر تھی, اس کو اشارہ کیا کہ یہ انجام ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں. انجام یہ ہے کہ موت, اور موت کے بعد تم نے کفن دینا, میں کفن ساتھ لے کر عدالت میں آیا ہوں. تو انگریز جج نے کہا, انگریز حکومت جس کو قتل کرتی ہے کفن بھی خود دیتی ہے. کہا کہ نہیں, میں اپنا کفن لے کر آیا ہوں, اگر تم مجھے پھانسی لٹکاؤ گے تو میں اللہ کے دربار میں انگریز کا کفن پہن کے نہیں جاؤں گا, اپنی چادر پہن کے جاؤں گا. یہ جو طالب علم ہے نا, یہ پوری قوم کے محسن ہیں. یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 وجوہات ایسی ہیں کہ آنے والی مصیبت, عذاب, پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. وہ 4 کون سی باتیں ہیں؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, آنے والی مصیبتیں روک لی جاتی ہیں. احرام باندھ کر حج عمرے کرنے والے جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, آنے والی مصیبتیں روک لی جاتی ہیں. مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو روک لی جاتی ہیں. اور یہ قرآن پڑھنے والے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو آسمان سے آنے والی بلائیں روک لی جاتی ہیں. یہ مدارس کا احسان ہے, یہ محسن ہے قوم کے, کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اترنے والی آزمائشیں ان کی تلاوت قرآن کی وجہ سے روک لی جاتی ہیں. یہ محسن ہے قوم کے. چند چیزوں کو دیکھنا عبادت, حدیث کے اندر آتا ہے چند چیزیں ایسی ہیں ان کو دیکھنا عبادت. بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت, آب زمزم کو دیکھنا عبادت, قرآن مجید کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت, عالم با عمل کے چہرے کو دیکھنا عبادت. عالم کے چہرے کو دیکھنا عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت. اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. دیکھو تم عالم بنو, اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب علم بن جاؤ, اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو ان کی بات کو سننے سمجھنے والے بن جاؤ, اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو آخری درجہ یہ ہے او محبا, ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور ایک روایت میں آتا ہے 5ویں مت بننا, فتح علی تباہ ہو جاؤ گے, یعنی ان سے بغض رکھنے والے بنو. تو علماء کرام سے بغض رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے بغض رکھنے والا ہے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فتح لکھ, اگر یہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم دین کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلا, یہ اللہ کے راستے میں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فہو فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے میں ہے. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم گھر سے نکلتا ہے, فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں, یہ پروٹوکول ہے ان کا. حدیث کے اندر آتا ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آج دین کے طلباء کی ہمتیں توڑنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, ہمتوں کو پست کیا جاتا ہے.
ہم اپنی ہمتوں کو بلند رکھیں. ہمارا منصب قرآن کی حفاظت، رسول کے دین کی حفاظت، اللہ کو راضی کرنا ہے. بڑے پسند ہیں قافلے، نبھا سکو تو ساتھ دو. بڑے پسند ہیں قافلے، نبھا سکو تو ساتھ دو. یہ زندگی کے فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو. ہزار دکھ یہاں ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ یہاں ہزار آزمائشیں. ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو. آج ارادہ کر لیجئے، آج اللہ سے اپنے دلوں میں وعدہ کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ ہم زندگی بھر دین کی محنت کرتے رہیں گے اور دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے. نیتیں کر لیجئے ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. آج پورے بادل کی کوشش کیا ہے جو علامہ اقبال نے برسوں پہلے بتا دی تھی، بھانپ لیا تھا انہوں نے. سفید انگریزوں کو بھی اور اس کالے انگریزوں کو بھی جن کے زمانے میں میں اور آپ زندہ ہیں. وہ کیا شعر ہے؟ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال. وہ ہر طریقے سے ہمارے اندر سے نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کی سنت اور آپ کے طریقوں کو نکال دینا چاہتے ہیں. تو عزیز طلباء، عزیز ساتھیوں، ہم دین کا علم حاصل کریں. خود نہیں کر سکتے، جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جب موت کا وقت آئے، فرشتے آئیں روح نکالنے کے لیے، ہمارے دماغ پر ہاتھ رکھیں، دماغ کو علوم نبوت سے بھرا ہوا پائیں. ہمارے چہروں پر ہاتھ آئے، باغ نبوت سے اسے سجا ہوا پائیں. ہمارے دل کی طرف ان کا ہاتھ بڑھے روح نکالنے کے لیے، عشق نبی سے بھرا ہوا پائیں. ہمارے اعضاء جسم کے اوپر ان کے ہاتھ آئیں، ہر عضو سنت نبی سے سجا ہوا ہو. اللہ کرے اس مبارک حال میں ہمیں موت آئے. یہ وہ حال ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. یہ مولویت کیا ہے؟ ارے خدا کے بندو، یہ مولویت مانگ کر روٹی کھانے کا نام نہیں. اللہ کی قسم یہ مولویت نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت کا، امام مالک کی جرت کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع سنت کا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی قلب کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کا، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا. یہ مانگ کر روٹی کھانے کا نام نہیں. عزیز طلباء، عزیز دوستو، آپ نے ریل گاڑی کو دیکھا ہوگا، اس میں ایک انجن ہوتا ہے، ایک فرسٹ کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں، سیکنڈ کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں، تھرڈ کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں. فرسٹ کلاس کے ڈبے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت انوائرمنٹ، ایئر کنڈیشن، ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں. سیکنڈ کلاس کے ذرا نارمل ہوتے ہیں، تھرڈ کلاس کے بالکل پھٹیچر قسم کے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس پھٹیچر ڈبے کا اگلے ڈبے کے ساتھ کانٹا جوڑا ہوا ہے نا، مضبوط، تو جدھر انجن پہنچتا ہے نا، وہیں فرسٹ کلاس والے بھی، سیکنڈ والے بھی، تھرڈ والے بھی وہیں پہنچتے ہیں. یہ جب جوڑے ہوتے ہیں نا، یہ کانٹا جوڑا ہوتا ہے. اس مثال سے کیا بات مثال سمجھانی ہے؟ یہ امت ایک ٹرین کی مانند ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریل گاڑی کی مانند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریل گاڑی کے انجن کی مانند ہیں. سمجھنے کے لیے نا، صحابہ کرام فرسٹ کلاس ڈبے کی مانند ہیں، تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء کرام یہ سیکنڈ کلاس ڈبوں کی مانند ہیں، میں اور آپ تھرڈ کلاس ڈبوں کی مانند ہیں. لیکن اگر ہمارا کنڈا جڑا رہا، اللہ کی قسم اس ٹرین کا جو آخری اسٹیشن ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کی منزل یعنی جنت ہے. اگر یہ ہم تھرڈ کلاس صحیح، کوئی بات نہیں، تھرڈ کلاس صحیح، لیکن یہ اگر کنڈا جوڑا رہا، یہ نسبت جڑی رہی، تو اللہ کی رضا کے اسٹیشن پہ جہاں اللہ کے محبوب پہنچیں گے، وہیں صحابہ پہنچیں گے، وہیں اولیاء، ائمہ، مجتہدین، فقہاء، یہ تمام لوگ پہنچیں گے. ہم تھرڈ کلاس جیسے بھی انشاءاللہ وہیں پہنچیں. تو ہم نے اپنی نسبت کو جوڑے رکھنا ہے. اب آخری بات جو بہت خطرناک ہے، پھر اس کے بعد بات کو مکمل کرتے ہیں.
یہ سارے بیان کا ایک خلاصہ بھی ہے۔ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو وقت کے اور حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے ان کی مدد اور نصرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے اور آپ کے معجزات بھی دائمی ہیں۔ جب تک نبی کی نبوت باقی ہے زمین پہ یہ معجزات باقی ہیں، کافر ان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم مسلمان ان مدارس کو اور علماء کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بہت گہری اور سمجھنے والی بات ہے، اگر کوئی سو رہا ہے تو جاگ جائے، توجہ کرے۔ یاد رکھیں، جب مسلمان جس علاقے میں دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہوں، سنت پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہوں، اور وہ اللہ کے اس دین کی ناقدری کریں، دین پر عمل نہ کریں، اللہ تعالیٰ ناقدروں سے اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں، کسی اور علاقے کے مسلمانوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس علاقے سے علماء اور مدرسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کس علاقے سے؟ جہاں مسلمانوں کو دین پر چلنے کی آزادی ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ عمل کر سکتے ہوں، اپنی سستی، غفلت، نااہلی کی وجہ سے یہ دین پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناقدری کی سزا دیتے ہیں، اور بھی ایسے حالات اللہ لے کر آتے ہیں، کوئی اور نہیں لاتا، اللہ رب العزت لے کر آتے ہیں کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، پھر اللہ کرنے نہیں دیتے، وہ موقع ہاتھ سے لے لیا جاتا، پھر کہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں امت میں کئی جگہ ہیں۔ ایک اسپین، غرناطہ، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں پہ، مسلمانوں نے وہاں ناقدری کی، پھر وہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمان جو چاہتے بھی تھے عبادت کرنا تو وہ وہاں کر نہ سکے۔ صحائح ستہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں، حدیث کی تو بہت ساری کتابیں، ان میں 6 جو مشہور اور یہ بڑی کتابیں، ان 6 کے 6 لکھنے والے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم اور یہ باقی سارے، ان میں سے ایک بھی عربی نہیں ہے، ایک بھی سعودی عرب کا نہیں ہے، ایک بھی عرب نہیں ہے، سارے عجم کے۔ کہاں سعودی عرب اور کہاں کوفہ اور کہاں یہ شام، عراق، فلسطین، یہ اور کہاں وہ رشین اسٹیٹس ماوراء النہر کے آگے، یہ 6 کے 6 ایک بھی عربی نہیں ہے۔ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں کہ دین صرف عربوں کا ہے یا دین صرف کسی خاص لوگوں کا ہے، جو دین پہ محنت کرتا ہے اللہ اسے چمکا دیتا ہے۔ تو ان عجمیوں نے محنت کی، اللہ نے ان کو عربیوں کے اوپر بھی، آج کوئی عرب بھی ہے تو بخاری پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، امام بخاری تو عجمی ہے، عربی تو نہیں ہے۔ تو آج پاکستان میں الحمدللہ ایسے حالات ہیں کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہماری بدعملی اور ناقدری کی سزا کے طور پر دنیا سے، امت سے تو علماء اور مدرسے ختم نہیں ہوں گے، یہاں سے شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے مدرسے شفٹ ہو کے کہیں اور چلے جائیں، دین کہیں اور چلا جائے؟ اگر نہیں چاہتے تو ہمیں دین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت کرنا چاہے بیعت کی نیت بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران، وضو ہو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت،
ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح. ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ فیس بک کا پیج دن میں کئی مرتبہ، ایک دن میں کئی مرتبہ، قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک مرتبہ بھی نہ کھولیں. آپ خود سوچیں کتنے حفاظ ہیں معاشرے میں جو رمضان قرآن جب سنانا ہے سننا ہوتا ہے اسی وقت مجبوری میں کھولتے ہیں. رمضان گیا تلاوت بھی گئی، فیس بک کا پیج نہیں گیا. چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا. ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان بند رہے گی، دل سے کہلوانے کی کوشش کرنی ہے. یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں. 15-20 منٹ روزانہ کی پابندی اگر ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس میں بہت خیریں ملتی ہیں. اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا الہ العالمین آپ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، حدیث کی حفاظت آپ اس کی کر رہے ہیں، مدارس اور علماء کرام کی بھی حفاظت آپ ہی کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس مقبول اور محفوظ یا اللہ سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو اس کے لیے قبول فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما. یا اللہ حماس کی مدد فرما. یا الہ العالمین کفر کا منہ کالا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو بول بالا فرما. یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ میری والدہ کو شفا عطا فرما. ریحان بھائی موجود ہے، اللہ بیماری میں یہاں چل کر آئے، اللہ انہیں شفا و صحت عطا فرما، ہمت عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما. ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اور آن لائن جو دیکھ یا سن رہے ہیں سب کو قبول فرما. پردے میں جو مستورات ہیں اللہ ان کو قبول فرما. دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یا اللہ ہمیں ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین موت کے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجیے. www.darsequran.com